جب مالک دو جہاں شاہ زمین و آسمان نے اس کی روحانی کلا کو علم کے ٹھوس اور مضبوط ہتھیاروں سے لیس کر دیا تو اس نے یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ اپنے دشمنوں شیاطین کی طرف سے ایک کھڑکی کھول سکتی ہے تاکہ وہ آ کر اسے آزمائیں اور وہ ان کا اس جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے انہیں شکست دے سکے۔ یوں دشمن کے قابل نفرت جمگٹوں نے اسے ہر طرف سے آن گھیرا۔ انہوں نے سب سے پہلے اسے شہوانی اور جنسی آلودگی کی صورت میں آزمایا۔ انہوں نے صرف الفاظ کی دنیا پر انحصار نہ کیا بلکہ اس کی باطنی زندگی پر بھی وار کیے۔ اس کو ذہنی اور نفسانی طور پر مختلف روپ میں تنگ کیا۔ اس کے ذہن میں ناپاک خیالات اور تصورات بسانے کی کوشش کی اور اس کی روح کو نقصان پہنچایا، مگر ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ بعد ازاں اسے گھنونے ڈرونے مناظر سے خوف زدہ کرتے رہے جو کسی رویا کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے ناچتے اور اس کا ذہنی سکون برباد کرتے۔ مگر اس نے اس کٹن آزمائش پر بھی قابو پا لیا اور ابلیس کو منہ کی کھانی پڑی، مگر وہ پھر بھی باز نہ آیا اور ایک اور مرتبہ آزمایا۔ اب کی بار وہ غیر حقیقی اور غیر مادی یعنی اپنی مکروہ فضائی اور عجیب و غریب بھیانک آوازیں اس کے کانوں میں سنا کر اسے دہشت زدہ کرنے لگے۔ مگر کیتھرین یہ دیکھ کر خدائے قادر سے فضل و مدد پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی پوری طاقت اور قوت سے اپنے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے گوشت و خون کو آہنی زنجیروں سے اتنا پیٹا کہ اس کے بدن کا خون زمین بوس ہو گیا۔ مکروہ خیالات اور بھیانک تصورات سے بچنے کی غرض سے اس نے اپنی شب بیداری اور روزوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ کئی دن بالکل نہ سوتی تھی۔ مگر شیطان بھی اتنی آسانی سے کب ہار مانتا ہے۔ وہ ہمدردانہ اور خیر خواہ روپ میں اس کے سامنے آیا اور یوں گویا ہوا، بیچاری، کیوں اپنے آپ کو بے فائدہ کوڑے مار مار کر زخمی کرتی ہو؟ اس سے تجھے کون سی خوشی ملتی ہے؟ کیا تو اس مشق کو مسلسل جاری رکھنا چاہتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے تم محض اپنی زندگی کے ایام گھٹا رہی ہو۔ کیا تم مرنا چاہتی ہو؟ تو نے اپنے آپ کو بالکل ایک کھنڈر بنا لیا ہے۔ اس سے بہتر ہوگا کہ تو ان احمقانہ حرکات کو ترک کر کے دنیا کی خوشیوں میں جیے۔ تم جوان ہو، اس لیے آسانی سے تمہارے بدن کی حالت بحال ہو سکتی ہے اور تم بھی دنیا کی دوسری خواتین کی طرح عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکتی ہو۔ کھلی فضاؤں میں نکل کر کسی حسین لڑکے سے شادی رچا کر اولاد پیدا کرنے سے دنیا کی رونق بڑھا سکتی ہو۔ اس کے علاوہ بھی اگر تم خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہو تو کون تمہیں روکتا ہے؟ کیا تو نے بائبل مقدس میں نہیں پڑھا کہ بے شمار خواتین مثلاً سارہ، ربیکہ، لیا اور راخل وغیرہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی خداوند کی مقبول نظر تھیں اور وہ انہیں مقدس ٹھہرایا گیا؟ پھر تو نے ایسا کٹن اور دشوار گزار راستہ کیوں چنا جس پر لگاتار ثابت قدمی سے چلنا تمہارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے؟ ابلیس یہ سب کہتا رہا مگر کیتھرین خاموشی سے دعا میں مشغول رہی اور شیطان بھی اسے بے اعتمادی اور شک کی آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کرتا رہا تاکہ اس کی حالت بگڑ جائے، مگر وہ مردانہ وار ان کا مقابلہ کرتی رہی اور شیطانی آوازوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بول اٹھی، میں اپنی بجائے اپنے خداوند پر بھروسہ رکھتی ہوں، وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور پھر سرگرمی سے دعا میں مشغول ہو گئی۔